ویلکم بیک ناظرین ہم مختلف ایشوز کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر، اور ایک اہم پولیس کے اعلیٰ افسران کے درمیان جو ایک اہم اجلاس ہوا ہے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ ہمارے سینئر کرائم رپورٹر ہیں طاہر عباسی سے ہماری ٹیم کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم معاملہ یہ ہے کہ مختلف اجلاس ہوتے ہیں کراچی شہر کے حوالے سے۔ منظم جرائم جو ہے ناظرین ایک اہم مسئلہ ہے، اور منظم جرائم جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں شہر کے اندر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ منظم جرائم کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں اور کس کس قسم کے چل رہے ہیں اس وقت کراچی کے اندر، اور اس سے مافیاز کتنے مضبوط دکھائی دیتے ہیں، اور اس اجلاس کے بعد کیا نتائج نکلیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہمارے سینئر کرائم رپورٹر طاہر عباسی صاحب۔ جی طاہر، ایک بڑا اجلاس ہوا ہے، ایک بار پھر بڑی بیٹھک ہوئی ہے پولیس حکام کی جانب سے، نتائج بھی بتائیے گا، اس سے پہلے اجلاس کے حوالے سے ذرا ناظرین کو آگاہ کر دیں۔ شکریہ علی رضا صاحب۔ بہت عرصے بعد آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت صوبے بھر میں امن و امان اور آرگنائز جرائم سے متعلق ایک اجلاس ہوا ہے۔ صوبے بھر میں خوشخبری یہ ہے کہ ٹاسک فورس کو ایک مرتبہ پھر فعال کرنے اور تیز کارروائیاں کرنے کے لیے احکامات ملے ہیں۔ بڑا اجلاس ہوا ہے، آئی جی سندھ کو ٹاسک فورس کے ترجمان کی جانب سے گزشتہ کارروائیوں سے متعلق بریفنگ دی گئی اور تمام اعداد و شمار بتائے گئے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ صوبے بھر میں آرگنائز جرائم جہاں جہاں ہو رہے ہیں، اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر ٹاسک فورس ایک مرتبہ پھر تیزی کے ساتھ تمام جرائم پیشہ کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے گا۔ اس خبر کے ساتھ ہی یوں سمجھیں کہ کراچی کے تھانے داروں پر اچانک ایک بجلی بم بن کے گرا ہے۔ گزشتہ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے اس کی آڑ میں آرگنائز جرائم سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ نہ کہ صرف کراچی بلکہ اندرون سندھ کے جتنے بھی شدت زدہ علاقے ہیں، کچے کے علاقے ہیں، اطراف کے راہداریاں ہیں، منگو پیر، سرجانی، اتحاد ٹاؤن اور ہمارے کراچی کے جو مزید کچھ علاقے ہیں، یہاں سے اسمگلنگ، آرگنائز جرائم، گٹکے کی فروخت، منشیات کی سپلائی، اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر ریتی، بجری اور آئل ڈیزل کے جو کام تھے، یہ تمام سے متعلق آئی جی سندھ کو بتایا گیا کہ کھلے عام جاری ہیں، جس کے بعد ٹاسک فورس اب کل سے دوبارہ ایک مرتبہ پھر کارروائیاں کرے گی۔ اسپیشل برانچ کو احکامات ملے ہیں کہ جو بھی معلومات گزشتہ دنوں اکٹھی کی گئی تھی اس کو شیئر کیا جائے ٹاسک فورس کے ساتھ، اور ٹاسک فورس میں مزید نئے افسران کو شامل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کراچی کی سطح پر جو ٹاسک فورس کارروائیاں کرے گی اس کے سربراہ کراچی پولیس چیف ہوں گے، جبکہ سندھ بھر میں جو کارروائیاں ہوں گی اس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ہوں گے۔ یہ جو خبر ہے اس کے بعد نہ کہ صرف کراچی کی سطح پر بلکہ اندرون سندھ میں جو بڑے پیمانے پر اسمگلنگ ہوتی ہے، جس میں گوٹکی ہے، جیکب آباد ہے، ساتھ کشمور اور دیگر علاقے ہیں، یہاں جو اسمگلنگ کی آڑ میں پولیس کو بڑا پیسہ ملتا ہے وہ رکنے کا اندیشہ ہے۔ اچھا طاہر عباسی، ہم دیکھ رہے تھے کہ جی کماڑی بڑا ڈسکشن میں آ رہا تھا کہ بالکل اسمگلنگ پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور اب اس طرح جو کاروائیاں جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ جی 100 فٹ روڈ پہ بڑے بڑے گوداموں پر ریڈ ماری جا رہی ہے، لائنز کے تھرو آنے والی اسمگلنگ لائنز کے تھرو بڑے بڑے آپریشن دیکھ رہے تھے، وہ رک گئے ہیں یا میڈیا پریس ریلیز میں آنا بند ہو گئے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ چل رہے ہیں، اطلاع ہم تک نہیں آ رہی میڈیا نمائندگان تک، کیا معاملہ ہے؟ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا جا رہا ہے پھر سے اسمگلنگ کی طرف؟ علی صاحب، گزشتہ کچھ تقریباً 30 روز ہو گئے تھے سندھ بھر کی پولیس جو ہے وہ شہر میں محرم الحرام کے سیکیورٹی پر مصروف تھی، اسی طرح آئی جی سندھ بھی مصروف تھے، دیگر پولیس کے افسران بھی مصروف تھے۔ اس کی آڑ میں جو نچلا عملہ تھا وہ برابر اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ شہر میں ہم نے دیکھا شہر بھر میں موکل جرائم پیشہ عناصر کو ملنا شروع ہو گئی تھی اور کام اسی طرح شروع ہو گیا تھا جس طرح ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ اس ساری صورتحال پر آئی جی سندھ کو بھی اطلاعات ملی ہوں گی۔ آج اجلاس ہوا اور پھر آرگنائز جرائم کے خلاف تیزی کے ساتھ بڑے آپریشن کا فیصلہ ایک بار پھر کیا گیا ہے، خاص طور پر تعلیمی اداروں میں منشیات کی فروخت روکنے اور اس میں ملوث جو کردار ہیں ان کی گرفتاری کے حکم ملے گئے۔ کراچی کے انٹرنس داخلی اور خارجی راستے ہیں، خاص طور پر بلوچستان سے آنے والے جو راستے ہیں جس سے اسمگلنگ بڑے پیمانے پر ہوتی تھی، اسے روکنے کے لیے احکامات ملے گئے۔ چھالیہ کن راستوں سے آ رہی ہے، راہداری کہاں تبدیل ہوئی ہے؟ بتایا جاتا تھا کہ جو کیماڑی سے راہداری تھی وہ ویسٹ منتقل ہو گئی تھی اور اب وہاں کی کچھ چوکیوں سے یہ مال اسمگلنگ کے ذریعے کنکریٹ کی آڑ میں جو ہے وہ کراچی لایا جا رہا تھا۔ اس سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے۔ ان تمام کی روک تھام کے لیے ٹاسک فورس کی مدد کرے گی اسپیشل برانچ۔ طاہر عباسی صاحب، آخری چیز ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، ہمیں بتا دیجیے گا، یہ بھی اطلاعات آتی ہیں کہ جی ٹاسک فورس کی جانب سے گٹکے ماوے کو بڑا آپریشن کر رہے ہیں، جی وہ بند ہوتا ہے، اس پہ چھاپے پڑتے ہیں، ایف آئی آر ہو جاتی ہے، پھر اطلاع آتی ہے جی پھر کھل گیا، یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ پھر کیا مطلب آؤٹ آف ریٹ کو بار بار چیلنج کر رہے ہیں گٹکے مافیا اور اس طرح کے لوگ؟
अली रजा, जो मादी में जो अभी जो चंद माह तक टास्क फोर्स का ऑपरेशन जब कराची में हुआ था, तो हमने बज़ाहिर तौर पर देखा कि शहर में गुटखे की फरोख्त 90% तक खत्म हो गई थी, और जहां गुटखा फरोख्त हो रहा था वो इंतहाई मोहतात अंदाज में हो रहा था। थानेदार परेशान हो गए थे, हेड मॉडल्स लगना नहीं चाहते थे, कई डीएसपीज और उससे ऊपर के जो अफसरान थे वो भी परेशान थे कि काला धन आना बंद हो चुका है। लेकिन जब ये सिक्योरिटी के खास इंतजामात में बड़े अफसरान मुलविस हुए तो फिर थानेदारों ने इसका फायदा उठाया था, और गुटखे की फरोख्त अब आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गई थी। सुरजानी टाउन हो गया, न्यू कराची हो गया, साथ लियारी के कुछ इलाके थे जिसमें चाकीवाड़ा कलाकोट था, वहां थानेदारों को इसी आड़ में तब्दील किया गया। साथ गार्डन था, इसके अलावा कुछ और इलाके थे, कोरंगी के कई इलाके थे जहां गुटखे की बड़े पैमाने पर फरोख्त थी। मलीर के कुछ इलाके थे जहां गुटखे की फरोख्त थी। ये सारी इत्तलात थी, इससे मुतालिक फहरिस्त तैयार हुई है, टास्क फोर्स कल से कार्रवाइयां शुरू करेगी। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, आपको बता रहे थे कि टास्क फोर्स एक बार फिर मुतहर्रिक होती दिखाई देगी और फिर मुनज़्ज़म जराइम के ख़िलाफ़ जो है पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू करना है। ताहम एक सवाल बुनियादी ये उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि चंद अफसरान ही अगर सर जोड़ के बैठेंगे तो वो सिलसिला रुक पाएगा, और थोड़ी सी नरमी या थोड़ी सी कहीं मसरूफियात किसी अफसर की हो जाती है जो 5-6 हैं, उसके बाद दोबारा वो मुनज़्ज़म जराइम जो है वो शुरू हो जाएगा। इसको मुस्तकिल बुनियादों पे किस तरह इम्प्लीमेंट कराया जाए, ये बहरहाल एक सवाल इस प्रोग्राम में छोड़े जा रहे हैं आपके लिए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।